صبر زیادہ دیر نہیں رہے گا، عوام کو کال دینی پڑے گی۔ عمران خان نے خبردار کر دیا۔ عوام سے خطاب میں کہا کہ ورلڈ بینک اور IMF کہہ رہے ہیں پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف جا رہا ہے، صرف تحریک انصاف ہی پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے فوری الیکشن کرانا ہوں گے۔ حکومت کے پاس معیشت کو گرنے سے بچانے کا کوئی طریقہ نہیں، جتنی دیر کریں گے بحران بڑھتا جائے گا۔ الیکشن میں تاخیر سے نقصان صرف ملک کا ہو رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے بھی حکومت کے پاس دنیا سے پیسے مانگنے کے سوا کوئی پلان نہیں۔ حکومت پر پاکستان کے اندر یا باہر کوئی اعتماد نہیں کر رہا۔ شہباز حکومت اور پیمرا کی فسطائیت، ARY نیوز پر حملے جاری۔ پیمرا نے ARY نیوز اور بولڈ نیوز کی نشریات 3 روز کے لیے بند کر دی۔ پیمرا کا حکومتی ایما پر مؤثر تاخیری نظام نہ ہونے کا الزام، نشریات روکنے کا حکم۔ PTI کا گجرانوالہ میں جلسہ دکھانے پر شہباز حکومت اور پیمرا ناراض۔ ARY نیوز نے مؤثر تاخیری نظام کے ساتھ گجرانوالہ کا جلسہ دکھایا۔ ڈیلے پر ہونے کے باوجود پیمرا اور شہباز حکومت نے میڈیا ہاؤسز پر وار کیا۔ PFUJ کا نشریات کی بندش کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ صدر افضل بٹ کی جانب سے مذمت، کہا کہ حکومت میڈیا دشمن پالیسی کا رویہ ترک کرے۔ صحافی رہنما لالا اسد پٹھان کہتے ہیں کہ پیمرا کی انتقامی کارروائیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ میڈیا ورکرز کا معاشی قتل برداشت نہیں کریں گے۔ ملک کی مختلف صحافی تنظیموں کی جانب سے ARY نیوز کی بندش کی مذمت۔ عمران خان کی ARY نیوز کی نشریات بند کرنے کی مذمت، کہتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو صرف حق اور سچ دکھانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ چینلز کو چاہیے حکومتی فسطائیت کے جواب میں ڈٹ جائیں، حکومتی ظلم و جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ ARY نیٹ ورک کے سچ کے سفر میں سختیاں بھی اور دھمکیاں بھی، حملے بھی، لیکن سچ کا سفر رکا نہیں۔ آج بھی حق اور سچ دکھانے پر ہے پابندیوں کا سامنا، انتقامی کارروائی بھی جاری۔ بار بار بندشوں کے صبر آزما مراحل سے گزرتے رہے اور گزر رہے ہیں، مگر ہم ثابت قدم ہیں، ڈرے نہیں، جھکے نہیں۔ سچ ہمارا فلسفہ اور پاکستان ہماری سوچ کا محور، محبت، بھروسے اور اعتماد کا رشتہ۔ ٹی وی چینلز کے مقبول ترین نیٹ ورک ARY نیٹ ورک نے 22 سال مکمل کر لیے۔ خبریں ہوں یا تفریحی پروگرامز، حالات حاضرہ پر گفتگو ہو یا اسلامی آگہی کی بات، ARY نیٹ ورک نے ہمیشہ اور ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا۔ اپنی 22ویں سالگرہ پر ARY نیٹ ورک بے پناہ محبت اور اعتماد پر اپنے ناظرین کا شکر گزار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے روسی صدر کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا۔ خوراک، سلامتی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے افغانستان میں روس کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا بین الحکومتی کمیشن کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان میں موجود ہیں۔ شہباز شریف ایرانی، ازبک اور تاجک صدور سے بھی ملے۔ ازبکستان کے بانی رہنما اسلام کریموف کے مزار پر حاضری فاتح خوانی کی۔ عمران خان کی تقریر نامناسب تھی، الفاظ غلط تھے، لیکن دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی۔ انسداد دہشت گردی کا قانون ایک خاص قانون ہے جو اصل دہشت گرد پر لگتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کے کیس میں ریمارکس۔ اسپیشل پرازیکیوٹر سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں تقریر کے علاوہ اس کیس میں کیا ہوا جو دہشت گردی کا مقدمہ بنا۔ پرازیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ عمران خان کے الفاظ انسداد دہشت گردی قانون کی دفعات میں آتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تقریر کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ IG صاحب پر حملہ ہوا یا ان کو پکڑ لیا۔ کسی IG کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ بیان سے متاثر ہو جائے۔ عدالت نے پیٹھ تک JIT سے رپورٹ طلب کر لی۔
پی ٹی آئی رہنما شہباز گل ضمانت پر رہا، جیل کے باہر کارکنوں کا استقبال۔ درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اگر ہم سوشل میڈیا پر جائیں تو آدھا پاکستان اندر ہوگا، پابندی سے کچھ نہیں ہوتا، بولنا چاہیے تاکہ سب سامنے ہو، یہاں جس کی جو مرضی آئے دوسرے کو غدار کہتا ہے، یہ بینچ بغاوت کو نہیں مانتا۔ شہباز گل جس حکومت کے ترجمان تھے وہ بھی ایسے سنگین کیسز کا سہارا لیتی تھی، اسی حکومت کے دور میں اسلام آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ مین پارٹی ہے، ذیلی تنظیمیں، ان سب کو منظم کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے یا وہ کال دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے اس دن میں، جیسے ہی آپ کو پتہ چلے تو آپ کے لیے پہلے کی طرح یہ نہیں ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، آپ نے اسلام آباد کے بارڈر پہ پہنچنا ہے ہر صورت۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو رد عمل کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف نے حکمت عملی طے کر لی۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ہو یا کال دی جائے، دونوں صورتوں میں اسلام آباد بند کر دیں گے، اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک حکومت مستعفی نہ ہو جائے۔ اس بار لوگ نکلے تو حکومت کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ مذہبی منافرت پھیلانے اور عمران خان کو دیوار سے لگانے والے عوام میں جانے کے قابل نہیں، دیکھنا ہوگا صدر سیاسی مفاہمت کراتے ہیں یا ڈی چوک پر فیصلہ ہوتا ہے۔ معیشت کی بری حالت تھی کہ معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی چند سالوں کی ضرورت ہے، چند مہینوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی تیل کی، بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے، میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تنخواہ سے زیادہ بل آ رہے ہیں، مریم نواز اپنی ہی حکومت سے نالاں، کہتی ہیں تیل اور بجلی کی قیمت میں اضافے کی حمایت نہیں کرتی، مگر پی ٹی آئی جو معیشت کا حال کر کے گئی ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ عمران خان پر بھی تنقید، کہا یہ شخص مخالفین کے لیے نہیں ملک کے لیے خطرناک ہو چکا، اس شخص کے دباؤ پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، اگر الیکشن کی تاریخ چاہیے تو کے پی اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ شہباز شریف کی کسی صوبے میں حکومت نہیں، لیکن وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہر جگہ گئے، مذہب کو سیاست اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے دلائل کے لیے مہلت طلب کر لی، سماعت 20 ستمبر تک ملتوی۔ عمران خان تو خود کئی کھلاڑیوں کو کھیل سکھا چکے ہیں، انہیں کوچ کی ضرورت نہیں۔ مریم نواز جیسے امیچور کبھی کھلاڑی نہیں بن سکتے، کوچ چاہے جتنا کوالیفائیڈ ہو۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا کہ مریم اور بلاول ابو بچاؤ مہم سے لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ بابر اعوان بولے کہ اس سے زیادہ بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستانیوں کا مال لوٹ کر ایون فیلڈ ہاؤس بنے، ہم وطنوں کو گندے پانی، مچھروں، بیماریوں اور سانپوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ آرمی چیف کا ہنگری کا دورہ، وزیر خارجہ اور کمانڈر ڈیفنس فورسز سے ملاقات، ہنگری کی قیادت کا پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہنگری کے تعاون سے ماحولیاتی اثرات پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی۔ سرکاری ٹی وی پر مذہبی نفرت کا بیانیہ کیسے نشر ہوا؟ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا نوٹس، سینیٹر فیصل جاوید نے پیر کو اجلاس طلب کر لیا۔ چیئرمین پیمرا، وزیر اطلاعات، ایم ڈی پی ٹی وی، کرنٹ افیئر حکام اور انتظامیہ طلب۔ ایوان صدر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب حلف برداری نشر نہ کرنے پر بھی جواب طلبی ہوگی۔ میڈیا چینلز کو اشتہارات کی تقسیم کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل۔ اے کیٹیگری چینلز کو اشتہارات کی تقسیم میں تضاد کا ایشو بھی ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئیں، پیٹ بھرنے کو خوراک ہے نہ علاج کے لیے دوائیں۔ سیشن جج قمبر شہداد کوٹ کا رائس مل گودام پر چھاپا، بڑی تعداد میں خیمے اور دیگر امدادی سامان برآمد۔ سیشن جج کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے کونسلر اور رائس مل گودام کے مالک کو گرفتار کر کے گودام سیل کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں اب بھی کئی فٹ پانی موجود۔ ٹھٹھا میں دریا پر پل نہ ہونے سے لوگ جنازے کشتی پر لے جانے پر مجبور۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا متاثرین کے کیمپ کا دورہ، شکایات پر ڈی سی ٹھٹھا اور ڈی ایچ او ہیلتھ پر برس پڑے، کہا لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، آپ کو پتہ تک نہیں۔
سندھ حکومت کا 1 لاکھ متاثرین کے لیے کراچی میں ٹینٹ سٹی بنانے کا فیصلہ، ٹینٹ سٹی کے لیے ملیر میں 100 ایکڑ زمین دینے کی منظوری دے دی۔ حکومتی امداد ہمارے لیے کچھ بھی نہیں آیا، نہ کچھ ہمیں کھانے کا چیز ملا، نہ پینے کا چیز ملا، نہ کہ ہمیں ٹینٹ دیا گیا۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے جعفر آباد کی سینکڑوں دیہات ملیامت، بے رحم سیلابی موجوں نے ڈیرہ اللہ حیار کے رہائشی نور حسن بگٹی کی مشکلات بڑھا دیں۔ معذور نور حسن بگٹی کے 2 بچے بھی معذور ہیں، 1 ماہ سے قومی شاہراہ پر چارپائیوں کو چھت بنا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اوسطی محمد کے سیلاب متاثرین امداد نہ ملنے پر سراپا احتجاج، ڈیرہ اللہ یار تک لانگ مارچ شروع کر دیا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سیلاب متاثرین کی مدد میں ناکام ہو چکے۔ سرجن جنرل پاک آرمی کا سندھ اور بلوچستان سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، لیفٹیننٹ جنرل نگار چودھری نے نصیر آباد اور ڈیرہ مراد جمالی میں فیلڈ میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا۔ دادو، چھور، بدین اور حیدرآباد میں بھی میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا۔ آرمی پیرامیڈکس اور ڈاکٹر سے ملاقات کی، کہا نوزائیدہ بچوں اور خواتین سیلاب سے شدید متاثر ہوئی ہیں، انہیں خوراک کی دستیابی یقینی بنائی جائے، متاثرہ علاقوں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ سرجن جنرل نے ڈاکٹرز کو ہدایات دیں کہ وہ ہیضہ اور ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن کریں۔ پاک فوج کی خیرپور میں سیلاب میں پھنسی خاتون کی مدد، کور کمانڈر کراچی کی خصوصی ہدایت پر ٹیم خاتون کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ قوت گویائی اور سماعت سے محروم خاتون نے سوشل میڈیا پر مدد کی اپیل کی تھی۔ پاک فوج نے خاتون کو فلڈ ریلیف کا سامان فراہم کیا۔ خاتون کا چہرہ امدادی سامان ملنے پر خوشی سے کھل اٹھا۔ خاتون کا فوج سے اظہار تشکر۔ خاتون کے گاؤں میں دیگر 40 خاندانوں میں بھی خیمے، راشن، کپڑے، مچھر دانیاں تقسیم کی گئیں۔ ملک میں ڈینگی کے وار، کراچی میں صورتحال تشویشناک، اسپتالوں میں مریضوں کی بھرمار، بستر کم پڑ گئے۔ 24 گھنٹے میں اسلام آباد میں مزید 72 کیس رپورٹ، وفاقی دارالحکومت میں کیسز کی مجموعی تعداد 943 ہو گئی۔ پنجاب میں ڈینگی کے 164 نئے کیس سامنے آئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آٹے کا بحران، کراچی میں آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ریٹیل مارکیٹ میں فی کلو آٹا 120 روپے تک پہنچ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 1300 سے بڑھ کر 1550 کا ہو گیا۔ 980 روپے میں سرکاری نرخوں پر ملنے والا 20 کلو آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے غائب۔ کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی 2300 سے 2500 روپے میں فروخت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی زیر صدارت جیل اصلاحات کے لیے خصوصی اجلاس، اہم فیصلے۔ پرویز الہی کا لاوارث قیدیوں کو مفت لیگل ایڈ فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ جیل میں تعینات ڈاکٹرز کو 1.5 لاکھ روپے الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ قیدیوں کو اہل خانہ سے گفتگو کے لیے 300 منٹ ماہانہ دینے کی سفارش۔ اے پی کے اندر سٹرکچرل ڈیمیج زیادہ ہوا، مگر یہاں پر جو فصل کا نقصان ہے وہ بہت ہے۔ ایک یہ بھی فکر ہے کہ پانی جب سوکھے گا تو اگلی فصل کی تیاری ہوگی، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ نکاسی آب ہو، اس کے لیے حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا دادو میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ کہا کہ سندھ میں فصلوں کو بے انتہا نقصان ہوا، کپاس اور چاول کی فصلوں کو زیادہ نقصان پہنچا۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سیلاب سے متاثر ہوئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نکاسی آب کے لیے کوشاں ہیں، مستقبل کے لیے ڈیمز بنانے کی تجویز ہے۔ ابھی ہمارا 21 ایکڑ میں کیلا تھا، ابھی سیلاب وجہ سے 12 وجہ سے ہمارا نقصان ہوا تھا۔ لیکن کوئی واپس نہیں لے سکتا، کوئی جانور نہیں کھاتا ہے اس کو۔ ابھی کسی کام کرنے کے لیے لے سا گیا، کوئی کھانے کا لائق نہیں۔ اندرون سندھ سیلاب کی تباہ کاریاں، ٹھٹھا میں سینکڑوں ایکڑ پر کیلے کے باغات مکمل تباہ، باغات میں کشتیاں چلنے لگیں۔ تباہ شدہ باغ کا مالک یونس صدمے سے دوچار، کہتا ہے سیلاب سے کیلے کی 21 ایکڑ رقبے پر تیار فصل برباد ہو گئی۔ خراب کیلے انسان تو کیا جانوروں کے کھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔
24 घंटे मौजूद रहने वाले डॉक्टर्स चंद मिनटों में गायब। वजीर आला मुराद अली शाह ने टंडो मोहम्मद खान में मकबरा शरीफ की खैमा बस्ती का दौरा किया। वजीर आला के जाते ही डॉक्टर मेडिकल कैंप छोड़ छाड़ घरों को चलते बने। IMF से कर्ज मिलने के बाद भी रुपया गैर मुस्तहकम, डॉलर मजीद ₹1.56 महंगा, 235 रुपये 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 239 से 241 रुपए तक फरोख्त। 1 सितंबर से अब तक डॉलर ₹17.25 महंगा हो चुका। कराची वालों को अब टूटी सड़कों और कचरे के अंबार का भी बिल देना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने खामोशी से बिलों में KMC चार्जेस लेना शुरू कर दिए। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग बेकाबू, शहरों का जीना मुहाल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर एलानिया लोड शेडिंग, कई घंटों बिजली की बंदिश पर आवाम फट पड़े। कहते हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग के बाद बिल इतने आते हैं कि हद नहीं। सोचते हैं स्कूल की फीस और राशन डलवाएं या बिल अदा करें। स्क्वाड है फॉर द ICC T20 वर्ल्ड कप एंड न्यूजीलैंड सीरीज। बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन ऑब्वियसली, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह, शान मसूद एंड उस्मान कादिर। T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद T20 स्क्वाड में पहली मरतबा शामिल। शाहीन शाह आफरीदी भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। फखर जमान इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप टीम में बैकअप का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हारिस भी वर्ल्ड कप के लिए बैकअप विकेट कीपर होंगे। इंग्लैंड सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड में नौजवान खिलाड़ी आमिर जमाल, इब्रार अहमद भी शामिल। न्यूजीलैंड में होने वाले 3 मुल्की सीरीज में वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम कहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले पूरी टीम तब्दील करना दुरुस्त अमल नहीं होगा। 1-2 तब्दीलियां हो सकती हैं तो कोई गलत बात नहीं। मिडिल ऑर्डर में थोड़े काम की ज़रूरत है। वर्ल्ड कप के लिए मेरी एडवाइस है कि मिडिल ऑर्डर को चलना होगा, फील्डिंग को बेहतर करना होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर PCB हुक्काम ने मेहमान टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। 7 मैचों की सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। और आज जहानी मलका बरतानिया का ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल मुंतकिल। दुआया तकरीब में शाही खानदान के तमाम अफराद की शिरकत। खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। आखिरी दीदार के लिए आवाम की मीलों लंबी कतारें, खातीन और बच्चे भी शरीक। बरतानवी फनकार का मलका एलिज़ाबेथ को अनोखा खराज अकीदत। साहिल पर रेत से मलका की तस्वीर वाला डाक टिकट बना डाला।